بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں سے جو ہم اقتباسات پڑھیں گے، پہلے میں اس کا متن پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ متن پڑھنے سے پہلے ایک چیز واضح رہے اور اس کو اپنے ذہن میں مستقل پہلے سے ہی بٹھا لیں کہ اللہ پاک جل شانہ جس پہ اپنی رحمت اور کرم اور فضل نازل فرماتے ہیں، اس پہ اپنی محبت۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سپیکر کا کام جانتا ہو؟ ہمارے ساتھ ہی عاجز آ گئے ہیں سپیکر بنا کے۔ کوئی ہے سپیکر کا کام جانتا ہو؟ اس کے سٹینڈ کا ہے کوئی؟ ہمارے دوست عاجز آ گئے ہیں، سپیکر ہر دفعہ خراب ہوتا ہے، اس کا سٹینڈ بیچارے سنبھالتے بناتے تھک گئے۔ کوئی ہے ایسا جو سپیکر کی ترتیب جانتا ہو؟ اللہ والے کوئی نہیں؟ تو سننے تو سارے آتے ہیں، جانتے کوئی نہیں۔ کوئی ایسا ہو جو کہے میں اس کو سلیقہ دوں گا، ترتیب دوں گا۔ ایک آپ ہیں، ایک آپ ہیں، ایک آپ ہیں، 3 آدمی، 4 آدمی ہیں، 5 آدمی۔ یہ 5 آدمی نا درس کے بعد مل جانا، اور اگر آپ کو یہاں کا کوئی بندہ اس میں دخل اندازی کرے نہ کرنے دینا، انہیں کہیں جی آپ کر لیا، اب ہمیں اس کا کام دے دیں۔ تو ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ جس سے خیر کا کام لیتے ہیں اس کے لیے اپنی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں اور اس کو تفقہ فی الدین دیتے ہیں۔ اس کو بند کرنا ضرورت ہے ان کی۔ اس کو کیا دیتے ہیں؟ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے دل کی راہوں کو کھول دیتے ہیں، اندر کے بحر بے کرام کو اس کے لیے واہ کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ پاک جل شانہ ہو، جس کے لیے اللہ کی رحمت جس کے لیے متوجہ ہوتی، اس کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ محبوب بننے کے لیے محبت ضروری ہے، اور محبت کے لیے فنائیت ضروری ہے، اور فنائیت کے لیے تواضع ہوتی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز توجہ اور طلب ہوتی ہے۔ حلقہ کشف المحجوب میں ساری توحید ہے، رسالت ہے، اور ایسی چیزیں جو اللہ جل شانہ کی محبت سے دور کرنے والی راہیں ہیں ان کا رد ہے، ان کا عکس نہیں ہے۔ جو راہ محبت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں ان کا رد ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی محبت سے دور کرتی ہیں۔ انسان جب راہ چلتا ہے تو راہ چلتے ہوئے دھول بھی ادھر ادھر سے پڑتی ہے، مٹی بھی پڑتی ہے، گرد و غبار بھی اس پہ اڑتی ہے راہ چلتے ہوئے، تو وہ گرد و غبار کو جھاڑتا ہوا جاتا ہے، لیتا ہوا نہیں جاتا۔ اسی طرح راہ محبت میں چلتے ہوئے ہمیں کچھ چیزوں کی گرد و غبار پڑے گی،
کبھی مزاج کے خلاف، کبھی طبیعت کے خلاف، کبھی احساس ہوگا کہ شاید یہ بھی اس کا حصہ ہے، جبکہ وہ حصہ نہیں ہوتا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ضلالت جو ہے وہ آگ میں سے ہے۔ تو حلقہ کشف المحجوب ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اور سبق یہ دیتا ہے کہ ہم نے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو پانا ہے اور اللہ سے ملنا ہے۔ ایک سبق دیتا ہے۔ 1000 سال سے زیادہ پہلے لکھی ہوئی یہ کتاب آج بھی اسی طرح تابندہ و شاندار ہے جو 1000 سال پہلے تھی۔ اس کی بنیادی وجہ ایک ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، اللہ جل شانہ کی ذات کا تعلق تھا، اور اللہ کی ذات کی طرف دھیان اور توجہ تھی، اور بہت زیادہ تھے۔ جس کام میں للہیت ہونا کہ میں نے مخلوق سے صلہ نہیں لینا، اس کا صلہ میں نے صرف خالق سے لینا، یہ للہیت۔ میں نے اس مخلوق سے صلہ نہیں لینا۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر جو ترقی کے راز تھے، ان میں ایک راز یہ بھی تھا کہ ان کے مزاج میں للہیت تھی، کیونکہ کام کرتے ہوئے انسان جب کام کرتا ہے تو موافق اور مخالف دو آوازیں اٹھتی ہیں، موافق آوازیں بھی آتی ہیں اور مخالف آوازیں بھی آتی ہیں۔ ان دونوں کو سنتے اور سہتے ہوئے چلنا ہے۔ وہ کام والا نہیں جو موافق آوازوں میں تو لبیک کہہ دے اور مخالف آوازوں میں وہ اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے، وہ کبھی کام نہیں ہے۔ کام تو وہ ہے کہ مخالف اور موافق ان دونوں میں زندگی کے دن رات چلتے رہیں، بلکہ موافق میں تو سارے کر لیتے ہیں، مخالف میں کوئی نہیں کر لیتا۔ جب طبیعتوں کے خلاف اور مزاج کے خلاف انسان کا توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ یہ کتاب حوادث زمانہ سے گزری ہوئی ہے۔ 1000 سال میں کئی ملک آئے، کئی مال آئے، کئی اقتدار آئے، کئی حکومتیں آئیں اور ختم ہو گئیں۔ ایک نقطہ سدا یاد رکھیے گا، جو کتاب جتنی پرانی ہوگی اگر اس کے ساتھ خیر شامل ہے تو اتنا اس کی برکات بڑھتی جائیں گی۔ میں اکثر پرانی مساجد کو ترجیح دیتا ہوں، پرانی مساجد، قدیم مساجد۔ میں ٹھٹھا کی قدیم شاہی مسجد میں گیا، میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، 1.5 سال کا۔ میرے جی میں آیا کہ میں محراب میں نفل پڑھ لوں، صرف نماز کا وقت نہیں تھا، نفل کا وقت تھا۔ میں نے اس کو ساتھ محراب میں سلا دیا، لٹا دیا، نفل پڑھ کے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، اس مسجد میں انسان صالحین اور جن صالحین، نیک انسان اور نیک جنوں نے تیری عبادت کی ہے اور کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی مسجد ویران کبھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی مسجد کبھی ویران نہیں ہوتی، ہر مسجد آباد ہوتی ہے بظاہر ویرانی کے باوجود۔ آثار ویرانی ہوتے ہیں لیکن وہ ویران نہیں ہوتی۔ انسان نہیں تو اس کو جنات آباد رکھتے ہیں۔ جب فتنوں کا دور تھا اور 3 دن پورا مسجد نبوی شریف میں جماعت نہیں ہوئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ
روزہ اطہر کے سامنے کوئی صلاۃ و سلام آ کے پڑھتا تھا. کون تھا؟ کوئی خبر نہیں. لیکن صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا. ہر ویران مسجد کبھی ویران نہیں ہوتی، وہ مسجد سدا آباد ہوتی ہے. انسانوں کے ہاں اس کی ویرانی ہوتی ہے، انسان اسے آباد نہیں رکھتے. میں بات پرانی کی کر رہا تھا کہ مسجد جتنی پرانی ہوتی ہے اس کی برکات اتنی زیادہ ہوتی ہیں. یہ کتاب کشف المحجوب بہت پرانی ہے، اور پھر اس کو صالحین نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، اللہ کے محبین نے پڑھا، اللہ جل شانہ سے محبت کرنے والوں نے اس کتاب کو سنا سمجھا. جب یہ نظام چلا تو پھر اللہ جل شانہ نے اس کو محبوب و مقبول بنا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا قرب ملا، اور اس اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب نے قرب پایا. عند اللہ مقبولیت ہے. عند اللہ مقبولیت سے مراد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. قابل نہیں ہیں قبول ہو جائیں، قابل نہیں ہیں قبول ہو جائیں. جس دن ہم نے سمجھا کہ ہم شاید قابل ہیں تو قبولیت ہم سے دور ہو جائے گی، اور جب ہم سمجھیں گے کہ ہم قابل ہیں قبولیت دور ہو جائے گی، اور جس دن ہم سمجھیں گے ہم محتاج ہیں اللہ قبول کرتا ہی رہے گا. ایک درویش تھے، ان کے ایک خادم تھے. تو حضرت اس خادم کو ہر وقت فرماتے رہتے تھے تیری یہ چیز مکمل نہیں ہے، یہ چیز مکمل نہیں ہے، یہ چیز مکمل نہیں. ایک دفعہ کہنے لگا حضرت میں کم مکمل ہوں گا. فرمایا یہ تیری تکمیل میں کرتا رہتا ہوں، کہیں تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں حضرت کے ساتھ آ گیا ہوں، میں مکمل ہو گیا ہوں. تجھے اس بات کا نامکمل ہونے میں اصل میں اس بات کا تجھے احساس دلاتا ہوں کہ تو یہ نہ سمجھ بیٹھے اب میں حضرت کے ساتھ آ گیا ہوں، میں مکمل ہو گیا ہوں. یہ تجھے احساس دلا رہا ہوں. اور باقی تو نے جو سوال کیا میں کم مکمل ہوں گا، اور میں جس وقت تیری زبان سے آخری وقت میں مکمل کلمہ نکل جائے گا، میں مکمل بھی کلمہ جس وقت تیری زبان سے نکل جائے گا اس وقت تو مکمل ہوگا. میں اس لیے تجھے ہر وقت میں نامکمل کہتا رہتا ہوں، نامکمل کہتا رہتا ہوں. پھر کیا کیا اس اللہ والے کے خادم نے؟ اپنے نام کے ساتھ لکھ لیا نصف. نصف کہتے ہیں عربی زبان میں آدھے کو. تو آدھا نامکمل ہوتا ہے نا جب تک پورا نہ ہو. انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نصف رکھ لیا. کسی نے پوچھا کہ اپنے نام کے ساتھ نصف کیوں رکھا؟ میرے شیخ نے مجھے فرمایا کہ تو نامکمل ہے، اور مکمل اس وقت ہوگا جب تیری زبان سے مکمل آخری وقت میں کلمہ نکل جائے گا. اس لیے اس سے پہلے میں آدھا ہوں، اور پورا اس وقت ہوں گا جب کلمہ نصیب ہو جائے. اور میں اس لیے میں تجھے ہر وقت نامکمل کہتا ہوں کہ تو اپنے کام میں نامکمل ہے، ادھورا ہے. تجھے میں مکمل ہونے کی گارنٹی نہیں دیتا. تو نصف ہے، آدھا ہے.
یہ راز جس کو سمجھ آ جائے گا نا، نصف والا، وہ کبھی خدمت کرتے ہوئے گھبرائے گا نہیں، اور اگر اس کی خدمت قبول ہو گئی تو اترائے گا نہیں. وہ اپنے آپ کو نصف سمجھے گا نا. تو جو آدھا ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، تو اس کی خدمت بھی ادھوری ہوتی ہے. اگر وہ قبول ہو گئی ہے تو وہ کہے گا ہے تو ادھوری، بس ان کی نظر ہے جو قبول ہو گئی. جیسے بادشاہ کی خدمت کرنے والا اور جبکہ اسے پتہ ہے کہ خدام بہت زیادہ ہیں اور بادشاہ سلامت نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، وہ خدمت کر کے بادشاہ پہ احسان نہیں کرے گا بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھے گا. ایسا ہے نا. وہ خدمت کر کے بادشاہ کا پہ احسان نہیں کرے گا بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھے گا. حقیقت ہے. وہ کہے گا ان کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. تو اس درویش کے خادم کی بات میں نے آج قدرتی ذہن میں آ گئی کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ نصف لکھ لیا. حضرت ہر وقت اسے ٹوکتے تھے نا، تیری یہ خدمت نامکمل، تیرا یہ کام نامکمل، تیری یہ خدمت نامکمل، تیرا فلاں چیز نامکمل، ہر وقت ٹوکتے رہتے تھے. ایک دفعہ اس نے پوچھ لیا حضرت میں مکمل کب ہوں گا؟ کتنا جواب ہے عجیب و غریب. ان لوگوں کے سامنے جو چیز تھی وہی اس کا جواب ہوتا تھا. فرمانے لگے کہ جس وقت تیری زبان سے 100% کلمہ نکل آئے گا اس وقت تو مکمل ہوگا. آخری وقت میں تیری زبان سے جب کلمہ پورا نکل جائے گا بس تو اس وقت مکمل ہوگا، اس سے پہلے تو مکمل نہیں ہے. اور پھر اس نے بھی ان کی بات کو اپنے لیے سعادت سمجھا. مسجد میں بایاں پاؤں گیا، تھی محبت. ایک وہ ہے جو جانتا نہیں ہماری محبت کے آداب کو، اس کے ساتھ معاملہ اور ہے. ایک وہ ہے جو جانتا ہے ہماری محبت کے راز و نیاز کو، اس کے ساتھ معاملہ اور ہے. تو سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدم مسجد میں بایاں گیا. اوپر سے آواز آئی، اے بیل تجھے ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سلیقہ نہیں. اللہ اکبر. عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں گائے کو اور سور کہتے ہیں بیل کو. اے بیل تجھے ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سلیقہ نہیں. اصل میں تھے اپنے گندے بچوں کے ساتھ. میرا بچہ بھی کھیل رہا میں دیکھوں گا تو اپنے بچوں کو فوراً تنبیہ کروں گا، دوسرے بچوں سے نکال کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے اپنے بچوں کو لاؤں گا. کیا مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنا بچہ ہے. اپنوں کے ساتھ تنبیہ فوراً ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے کائنات کا نظام انہی کے لیے بنا ہے. تو اے بیل تجھے ہمارے گھر میں آنے کا سلیقہ نہیں. سور کی آواز آئی. اچھا مجھے اتنی تنبیہ ہوئی، ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ سفیان سوری رکھ دیا. اب بھی کوئی لوگ میں آپ کو بیان کروں نا حضرت سفیان تو آپ کا ذہن کہیں اور جائے گا. فلاں سفیان، کون سفیان؟ میں اگر ساتھ عرض کروں کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہیں گے ہاں یہ نام سنا ہے اللہ والوں کے درجات میں، اللہ والوں کی کتابوں میں اور اللہ والوں کے تذکروں میں یہ نام آتا ہے. تنبیہ کا لقب ملا، لفظ تنبیہ ملی اور تنبیہ میں وہ لقب ملا. تو جب تنبیہ ملی اس تنبیہ کو لقب بنا لیا. کیوں؟ تاکہ سدا یاد دہانی رہے. سمجھ گیا؟ جو اصلاح کا طالب ہوتا ہے
وہ اصل میں اصلاح کا طالب نہیں ہوتا، وہ اصل میں ترقی کا طالب ہوتا ہے. میری آج کی باتیں غور سے سمجھنا ذرا. وہ اصلاح کا طالب نہیں ہوتا، وہ دراصل ترقی کا طالب ہوتا ہے. وہ ترقی کے کمالات و منازل طے کرتا ہے. ظاہر میں اصلاح ہوتی ہے، اصل میں ترقی ہوتی ہے. ظاہر میں اصلاح ہوتی ہے، اصل میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے وہ اصلاح کا کوئی بھی جملہ ہو، اصلاح کا کوئی بھی لقب ہو، تو اس کو سعادت بناتا ہے. ہمارے یہاں خاتون تھی جس کا میں نے اس دن درس میں تذکرہ کیا. 2 خواتین ہوتی تھیں، ایک اوپر کے پورشن میں رہتی تھی، ایک نیچے میں. اوپر سے جوتا مارتی تھی، نیچے والی بولتی 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 پھر چپ ہوتی تھی، پھر اوپر سے جوتا ہلاتی تھی. وہ جو اوپر والی تھی نا، وہ بچے پڑھاتی تھی. ایک بچہ تھا، چھوٹا ہوتا تھا، اب بڑا ہو گیا، اس کی ملازمت ہو گئی. تو اس دن ملا تو میں نے اس کو کہا، اس کا انہوں نے استانی نے نام رکھا ہوا تھا پروتھا. پروتھا کہتے ہیں باسی کو. روٹی کا وہ ٹکڑا جو رات کا 2 دن کا بچا ہوا ہو، اس کو پروتھا کہا جاتا ہے. وہ ہر وقت ایسے بجھا بجھا سا میلا کچیلا ہوتا تھا، کپڑے کہاں، ناک بہ رہی، آنکھیں بہ رہی. تو اس کا نام انہوں نے استانی نے رکھ دیا پروتھا. پھر وہ تنگ بھی کرتا تھا. پھر کیا کرتی تھی کہ چارپائی پہ کہ پائے کے نیچے اس کا ہاتھ دے کے اوپر خود بیٹھ جاتی تھی. میں نے خود دیکھا، وہ چیخ رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے. چارپائی کے پائے کے نیچے اس کا ہاتھ دے کے اوپر خود بیٹھ جاتی تھی، اور جسم بھی بھاری تھا استانی صاحبہ کا. اس دن ملا، استانی فوت ہو گئی بیچاری. تو اس دن مجھے ملا کچھ عرصہ پہلے، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، آپ نظر نہیں آتے. تو میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا پروتھا ہے؟ کہہ رہے آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے. پھر خود ٹھنڈی آ بھر کے کہنے لگا، وہ مجھے پروتھا کہتے تھے، شکر ہے کہتے کہتے میں تازہ ہو گیا ہوں. مجھے کہتے تھے پروتھا، شکر ہے کہتے کہتے میں تازہ ہو گیا. یا کہانیاں جو ہیں جس کے پیش نظر اصلاح ہوتی ہے، پھر میں وہ لفظ دہرا رہا ہوں، اس کے پیش نظر اصلاح نہیں ہوتی، اصل میں ترقی پیش نظر ہوتی ہے. اصلاح نہیں ہوتی، ترقی پیش نظر ہوتی ہے. اصلاح تو ایک بہانہ ہے، لیبل ہے. اصل ترقی ہے، وہ پیش نظر ہوتی ہے. جب ترقی پیش نظر ہوتی ہے تو وہ پھر اس ترقی کو کے لیے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے. اصل ترقی پیش نظر ہوتی ہے، اور اس ترقی کے لیے اس کو تنبیہ کر دی جائے کہ تو ادھورا ہے، نامکمل ہے، تو کہتے ٹھیک ہے پھر نامکمل ہوں، تاکہ میں اپنے نام کے ساتھ نصف لگا دیتا ہوں، مجھے ہمیشہ یاد رہے، یاد دہانی رہے. بعض لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، اپنے موبائل میں یاد دہانی کے کچھ گھنٹیاں فٹ کی ہوئی ہیں کہ جی فلاں وقت میں مجھے یاد دہانی ہو جائے. تو سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ یاد دہانی ان کے آ گئی. انہوں نے کہا مجھے یاد دہانی چاہیے، اور یاد دہانی انہیں مل گئی کہ 100 رکھ دیا اپنے نام کے ساتھ. تو اگر ہمیں کام کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے کبھی مکمل نہیں کہا جا رہا، تو سمجھ لیں کہ ہماری آخرت کو سنوارا جا رہا ہے اور ہماری آخرت کو بنایا جا رہا ہے.
اور ہمیں آخرت میں ترقی دینے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. آخرت پیش نظر. اور جب آخرت پیش نظر ہے تو جس کے سامنے آخرت اور اصلاح پیش نظر ہوتی ہے تو وہ اپنی اصلاح کے لیے جو ڈانٹ ہوتی ہے اور ڈانٹ پہ جو الفاظ ہوتے ہیں چاہے وہ نامکمل اور ادھورا ہو یا سور ہو اس کو اپنا لقب بنا لیتے ہیں. استانی اس کو پروتھا کہتی تھی، وہ تھا ہی پروتھا، سزائیں بھی دیتی تھی. استانی کی سزائیں بھی سہتا رہا اور دوسرے بچے بھی اس کو پروتھا کہتے تھے. تو مسکرا کے کہنے لگا اب میں تازہ ہو گیا ہوں. یہ اللہ والوں کی جو مجالس ہے نا اور جو محبت ہے وہ انہی چیز کو متوجہ کرتے ہیں، انہی چیزوں کو متوجہ کرتے ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان ادھورا ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوتی. اب میں کشف المحجوب کا متن پڑھ رہا ہوں. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف 8 خصلتوں پر مبنی ہے: سخاوت، رضا و صبر، اشارہ و غربت، صوف پہننا، سیر و فقر. لیکن سخاوت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا ہے، اور اس طرح کہ آپ نے راہ حق میں اپنے بیٹے کو فدا کر دیا. اور رضا اسماعیل علیہ السلام کی اقتدا ہے کہ اللہ جل شانہ کے حکم پر راضی ہو کر اپنی جان عزیز دے دی. اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا اتباع ہے کہ آپ نے کپڑوں کی مصیبت اور غیرت الہی پر صبر کیا، کیڑوں کی مصیبت اور غیرت الہی پر صبر کیا. اور اشارہ حضرت ذکری علیہ السلام کی پیروی ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے 3 دن صرف اشارے سے بات کریں گے. 3 ایام الا رمضان قرآن میں ہے کہ آپ لوگوں سے صرف 3 دن صرف اشارے سے بات کریں. اور ذکری علیہ السلام نے اپنے رب کو مخفی طور پہ پکارا. اور غربت سو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیروی ہے، وہ اپنے زمانے وطن میں رہ کر بھی بے وطن تھے اور اپنے رشتہ داروں سے بیگانہ رہے. اور سیاحت سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع ہے کہ ساری عمر تبلیغ حق کے لیے سیاحت کرتے رہے اور ایسے مجرد تھے کہ سوائے پیالہ اور کنگھی کے کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے. اور جب انہوں نے ایک شخص کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو پیالے کو پھینک دیا، اور جب کسی کو دیکھا وہ انگلیوں سے بال سنوار رہا ہے تو کنگھی کو پھینک دیا اور صوف پہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا ہے کہ آپ اونی کپڑے کا لباس پہنتے تھے. اور فقر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتدا ہے. جب اللہ جل شانہ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو سپرد کر کے فرمایا آپ کوئی تکلیف نہ اٹھائیں اور ان خزانوں سے اپنی زینت اسباب معاش فرمائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا خدایا مجھے ایک روز سیر کرائیں اور ایک روز بھوکا رکھیں، اور یہی اصول عمل اور بندگی کے لیے بہت اچھے طریقے ہیں. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بظاہر عقل انسانی سے ماورا ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اصل میں اللہ جل شانہ نے ہر نبی کے ساتھ کوئی ایسی خاص صفت عطا فرمائی ہے جو آنے والی امتوں کے لیے مثال بن جائے. ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو صفت عطا فرمائی ہے صبر والی، اور ان کی دعا کیا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کہ جسم ان کا گل گیا تھا،
آج بھی جسم کے گلے ہوئے حصے کے لیے یہ دعا اسی طرح شافی اور کافی ہے جس طرح اس دور میں تھے. اسلام آباد کے ایک صاحب تھے، ان کی زبان میں کینسر ہو گیا، ان کی خاتون تھی، تو ان سے کہا کہ یہی دعا پڑھیں، ایوب علیہ السلام والی دعا. دن رات اس خاتون کو سرجن نے وقت دے دیا تھا کہ فلاں دن کا وقت ہے اور آپ کی زبان کاٹ دی جائے گی، اگر زبان نہ کاٹی تو کینسر پھیل جائے گا، کینسر پھیل جائے گا. تو معالج نے یہ وقت دے دیا تھا. تو معالج نے وقت دے دیا تو اس بیچاری نے دن رات بس یہ پڑھا، دن رات ہی کر دیا. دیوانی ہو گئی، نہ دن نہ رات نہ صبح نہ شام. تو جس دن ڈاکٹر نے اس کی سرجری کرنی تھی، میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھا ہوں اسپیکر کی وجہ سے، تھک گیا ہوں. اگر میں ٹیڑھا ہوتا ہوں تو اسپیکر ساتھ نہیں دیتا. آپ سوچیں میں کیا کروں. تو جس دن جو ہے نا، جس دن اور سرجری کرنی تھی، تو اس دن جو ہے وہ اس میں اسپیکر کا معاملہ یہ ہے، میں دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گی تجھے آسرا سمجھ کر. شعر یاد ہے، میں دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گی تجھے آسرا سمجھ کر. تو دیوار اسپیکر کا یہ معاملہ ہے. تو کیا بات اس کر رہا تھا؟ جب سرجن کے پاس پہنچے نا، جس دن تو سرجن کے پاس جب پہنچے، اس نے چیک کیا، اس نے کہا زخم تو بہت سارا ٹھیک ہو گیا، باقی تھوڑا سا رہتا ہے، اس کو کیوں سرجری کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا سر آپ نے ہی تو ریکمینڈ کیا تھا. کہنے لگے نہیں، ہم نے جو دوائیں دی تھی وہ کام کر رہی ہیں، وہ تک کام، بس یہی دوائیں دیتے رہے. تو جتنے بھی انبیاء پہ حال آئے نا، وہ ہمارے لیے آئے. یہ دعا اس لیے دی، یونس علیہ السلام پر حال اگر نہ آتا تو آیت کریمہ کیسے ملتی؟ آیت کریمہ کیسے ملتی؟ یہ کچھ حال آتے ہیں تو حال کے بعد کچھ چیزیں ملتی ہیں، کچھ تحفے ملتے ہیں، کچھ نعمتیں ملتی ہیں. جب حال آتے ہیں اور وہ تحفے وہ نعمتیں پھر میسر ہوتی ہیں. دیکھیں ہر نبی کو نا اللہ جل شانہ کی صحبت ملی. ہر نبی کے استاد خود رب ہوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اور سارے انبیاء کرام، ان کے استاد جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات عالی ہوتی ہے. اور ہر نبی کے بھی صحابی جو ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے ان کے استاد نبی ہوتے ہیں علیہ السلام. ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں. صحبت اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ آج ایک چیز عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا. ہر چیز کی قضا ہے. اس سال حج نہیں ہوا، آئندہ سال ہو جائے گا. صبح اگر تلاوت کسی کوتاہی کی وجہ سے رہ گئی ہے تو شام کو ہو سکتی ہے. ہر چیز کی قضا ہے، صحبت کی قضا نہیں. کسی اللہ والے کی مجلس میں، ان کی زندگی میں، ان کے ساتھ بیٹھنا، صحبت کی کوئی قضا نہیں. ہر چیز کی قضا ہے، صحبت کی قضا نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ریاضت ایک آنا، صحبت 16 آنے. ایک آنے ریاضت. ریاضت کہتے ہیں سیکریفائس کو، مجاہدے کو، قربانی کو، بہت زیادہ محنت کرنے کو. فرمائیے ایک آنا ہے.
اور صحبت شیخ اپنے مرشد کی صحبت، یہ 16 آنے ہے، 16 آنے۔ کتے کو صحبت ملی ہے صرف نیک انسانوں کی، وہ 6 انسان تھے صالحین جو تھے، 7واں چرواہا ملا ساتھ، اور جب چرواہا ملا تو اس کا کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی تھی بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد تھے بلعام باعور، ان کو بد دعا دی تھی، اور میں کہ قیامت کے دن اس شخص کو کتا اور اس کتے کو اس شخص کی شکل بنا کے جنت میں بھیج جائے گا، صحبت کی وجہ سے۔ حنظلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، دیوانگی کی عالم میں، وجدان کی حالت میں کہہ رہے میں تو منافق ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں منافق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں ہماری کیفیت میری اور ہوتی ہے، اور اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں تو جنت آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور جہنم بھی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور جب گھر میں جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے ساری بات سنی تو آپ نے فرمایا مفہوم ہے کہ اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری محفل میں ہو، ہر وقت ایسے ہو، تو فرشتے راہوں میں بھی اور بستر میں بھی تم سے مصافحہ کریں، یعنی راستوں میں بھی چلتے ہوئے اور بستر میں بھی تم سے مصافحہ کریں۔ اور پھر فرمایا مفہوم ہے کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے، گاہے گاہے کبھی کبھی۔ جتنی بھی زندگی کے نظام میں جن لوگوں نے ترقی پائی ہے انہوں نے صحبت سے پائی ہے، صحبت شیخ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت شیخ میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ناگواری آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت مجھے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ حج پہ جائیں، ہر بندہ کہتا ہے مجھے حج پہ جائیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میرے پاس رہیں۔ نفل حج تھے، پہلے فرض حج کیا ہوا تھا۔ اب وہ فرمانے لگے کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا، کہ حضرت نے فرما دیا میرے پاس رہیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، میرے پاس رہیں۔ خانقاہ میں رائے پور میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں۔ اب قافلے حج کے واپس آ گئے اور دل میں حسرت، تو شیخ نے بس ایک بات فرمائی کہ اللہ پاک آپ کو وہ اعزاز دیں گے جو کسی کو نہیں دیا، کہ اللہ آپ کو کعبہ کی چابی عطا فرمائے۔ اور فرمایا تقریباً 22 سال کے بعد، اللہ کو مجھ معاف فرمائے، 22 سال کے بعد جو ہے وہ ملک فہد نے ساری دنیا کے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو ساری دنیا کے اسکالر تھے، بڑے بڑے ہستیاں تھیں، اور جب وقت آیا تو پھر ان کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی جب پکڑائی تو یہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، تو وہ حیران، اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کیا ہوا؟ اور مجھے وہ وقت اور وہ موقع یاد آیا کہ اس وقت تو طبیعت بے چین تھی، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا، سمجھ آئے یا نہ آئے، طبیعت میں آئے یا نہ آئے، مزاج مانے یا نہ مانے، بس جو مزاج یار میں آئے وہی خیر ہی خیر ہے۔ اس وقت تو سمجھ نہ آئی،
لیکن مان لیا. بس آج یہ بات ہے کہ اتنا بڑا احساس ملا کعبہ کی چابی میں. جس کو ملا صحبت سے ملا. میں بات پھر وہی دہرا رہا ہوں، ہر چیز کی قضا ہے، صحبت کی قضا نہیں. ہر چیز کی قضا ہے، صحبت کی قضا نہیں. جتنا ہم اپنے آپ کو اس کا محتاج بنائیں گے اتنا زیادہ دل کی دنیا کھلتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ کھلتی چلی جائے گی. ایک دفعہ لالٹین چل رہا تھا، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے. آپ لالٹین چلا کے نا دیکھیں گے، لالٹین کے اندر ایک شعلہ ہوتا ہے، لیکن شعلہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے، شعلہ نظر نہیں آتا. لالٹین کا وجود اتنا بڑا نظر آتا ہے کہ پورے کمرے کے اندر احاطہ کر لیتا ہے. لالٹین کا عکس محسوس کیا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ دیکھا یہ لالٹین نے پورے کمرے کو گھیرا ہوا ہے. اور میں لالٹین اترا رہا ہوگا کہ میں نے تو پورے کمرے کو گھیر لیا. اسے خبر نہیں، اسے آگ کی اور شمع کی صحبت ملی ہے. اور شمع کی صحبت کا شعلہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے شعلے کو اس نے جلنا قبول کر لیا. اس نے جلنا قبول کیا. اس جلنے کی نعمت میں اس کے وجود کو عظمت مل گئی ہے. اس کے وجود کو عظمت مل گئی. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. حال آئیں گے، کبھی ان کے باس کا حال، کبھی ان بساط کا حال. ان کے بعد کہ طبیعت چاہے گی نہیں نیکی کرنے کو، نیکوں کی صحبت بیٹھنے کو، خدمت کرنے کو، عبادت کرنے کو. بعض اوقات تو فرض نماز میں بھی طبیعت کے اندر ہلچل مچے گی. یہ ان کے باز ہے، کھٹ گئی ہے طبیعت. میں آج ایک خط پڑھ رہا تھا، 3 دن سے مسلسل ڈاک میں لگا ہوا ہوں، لکھنے پڑھنے میں. تو خط پڑھ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس ایک لکھا ہوا تھا سید محمد حارث میرا نام ہے. تو میں آپ کے پاس آتا ہوں تو بعض اوقات دفتر والے کچھ سختی کر دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ والے جو ہیں اور اللہ والوں کے ہاں تو اخلاق ہوتا ہے. اور پھر میں ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، راستے میں روکتا ہوں تو آپ سلام کا جواب دے کے چلے جاتے ہیں. پھر ایک آواز اٹھتی ہے، یہ کیسے اللہ والے ہیں جو کسی کی بات ہی نہیں سنتے. پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی ان کے لیے اکیلا تو نہیں ہے، اور بھی ہزاروں ہیں، ملاقات میں بھی اور کام میں بھی. کہنے لگے انہی وسوسوں میں میرے دن رات گزرتے ہیں. پھر کہیں اور جاتا ہوں تو وہاں دل لگتا ہے، آپ کے پاس آتا ہوں تو عجیب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کس چیز کے اوپر نظر اٹھتی ہے، کبھی کس چیز پہ نظر اٹھتی ہے، کبھی حرام پہ، کبھی حلال پہ، کبھی کہاں کبھی کہاں. لیکن کہتا ہے کہ ایک چیز میں نے محسوس کی ہے، جب میں ان وسوسوں پہ توجہ نہیں دیتا، جب ان وسوسوں پہ توجہ نہیں دیتا تو پھر اللہ پاک دل کی دنیا میری کھول دیتے ہیں اور مجھے ملتا بہت ہے. تو کسی نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا نا کہ آپ کے ہاں روک ٹوک بھی ہے، سختی بھی ہے، اور دارالعلوم والوں کے پاس تو نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا بھی میرا تالاب ہے، ان کا سمندر ہے.
تو تالاب میں تھوڑی سی چیز ڈالو گے، 2-4 گندگیاں ڈالتے جاؤ گے، پانی خراب سارا. اور سمندر میں سارے جہان کی گندگی ڈال دو، پانی خراب ہوگا. تو میں اس لیے کہتا ہوں میرا تالاب ہے تو تالاب کہیں ایسا نہ ہو گندا ہی ہو جائے. صحبت میں جو چیز ملتی ہے وہ ناگواری پہلے ملتی ہے، ناگواری، لیکن اس کا کوئی بدل نہیں ہے، عبادت اس کا بدل نہیں ہے. میں نے اپنی کتابوں میں جتنا پڑھا اور کتابوں میں پڑھا، صحابہ کرام میں ملتا ہے ساری رات قرآن پڑھتے رہے، لیکن کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملا جس نے 40 سال نیند ہی نہ کی ہو. یعنی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے. صحابہ سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے ساری رات تلاوت کی، اعمال کیے، ذکر کیا. مسلسل نہیں ملتی یہ بات. اور بعد میں آنے والوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے 20 سال 10 سال ایک رات سوئے بھی نہیں. پھر کیا یہ عبادت اس صحابی کے رتبے سے آگے بڑھ جائے گی؟ صحبت نے صحابی کو اتنا اونچا بنا دیا، اتنا اعلیٰ بنا دیا، اتنا عرفہ بنا دیا، اتنا عظیم بنا دیا صحبت نے صحابی کو کہ وہ صحبت خود اتنی بڑا مجاہدہ تھا، اتنا بڑا مجاہدہ ہے. صحبت خود اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ اس کو ان مجاہدوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. صحابہ کی یہ عظمت تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے حال دیکھے، بہت بڑے حال دیکھے، اتنی ناگواریوں کے حال دیکھے. آج کے دور کا اگر کوئی انسان ہوتا تو مرتد ہو جاتا، دین سے پھر جاتا. اتنے بڑے حال دیکھے، لیکن اتنے بڑے حال میں انہوں نے اپنے آپ کو استقامت کے پہاڑ بنایا. ان کی استقامت میں حرکت نہیں آئی، ناگواریاں آئیں. طواف کعبہ کر رہا ہے وہ بندہ، ہے سردار، عبا پہنی ہوئی ہے، اور جو عرب کی عبا ہے، عرب کی جو عبا ہے وہ پیچھے سے گھسٹتی ہے. اس دن مجھے ایک بندے نے عبا ہدیہ میں لا کے دی، میں نے پہنی گھر میں، وہ کہاں تک تو گھسٹتی تھی. میں نے کہا اس کو رکھ دو، یہ ہمارے بس کا کام نہیں. تو وہ گھسٹتی تھی. تو کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک غلام کا پاؤں آ گیا. نو مسلم تھا سردار. اس غلام، وہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کا پاؤں آ گیا، اس کو تھپڑ مار دیا، اچھی خاصی سزا دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واقعہ گیا، کیس کیا حضرت عمر کے. جب گیا تو آپ نے فرمایا تو اس کا قصاص ہے. اس نے کہ جی سوچنے کا موقع دیں. راتوں رات نکل گیا اور مرتد ہو گیا. صحبت خود ایسی چیز ہے جس میں قدم قدم پہ ناگواریاں آتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، طبیعتوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، صحبت کا کوئی بدل نہیں، صحبت کا کوئی بدل نہیں، اور صحبت کی کوئی قضا نہیں ہے.
بکریاں چرانے والے، پڑا ہوا خون چاٹ جانے والے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، صدیوں لڑائیاں جنگ لڑنے والے، ویر کینہ رکھنے والے، شراب کو دن رات سینے سے لگانے والے، حلال و حرام کی ساری حدود پات کرنے والے، وہ قبائل کے بچھڑے اجڑے لوگ جب آغوش نبوی میں تشریف لے آئے، ردائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ڈھانپ لیا چادر مصطفیٰ میں کملی، تو وہی لوگ تھے جو کائنات کے اعلیٰ سے اعلیٰ بہترین سے بہترین انسان بن گئے، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ رہبر بن گئے۔ اب انسان بننا ہے تو ان جیسے بننا۔ میں پھر ایک لفظ دوہرا رہا ہوں، وہ جو انسانیت کی حدود اور انسانیت نے آج تک انہیں سونگا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کس غیر مہذب معاشرے کے افراد تھے، جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، وہی تھے جو انسانیت کی آخری معراج کو پا گئے، آخری معراج کو پا گئے۔ اس کی وجہ صحبت، اس کی وجہ صحبت، اس کی وجہ صحبت۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے رہتے ان کے مزاجوں کو مسلسل اصلاح کا موقع ملا، اصلاح ملی، قدم قدم پہ اصلاح ملی، قدم قدم پہ اصلاح ملی، قدم قدم پہ اصلاح ملی۔ بس جو قدم قدم پہ اصلاح ملی نا، اس اصلاح پہ اللہ جل شانہ نے انہیں عظیم سے عظیم تر بنا دیا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابو علی سینا فلسفے کے استاد، ریاضی کے استاد، طب کے استاد، منطق کے استاد، علوم موسیقی کے استاد اور علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کے استاد، رنگوں کے استاد، مزاجوں کے استاد، حس کے استاد، طبیعتوں کے استاد، کثافتوں کے استاد، بہت بڑے شخص تھے، استاد تھے، تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گئے تو شیخ نے فرمایا اخلاق ندارت، ان کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے اخلاق پہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی اور شیخ کی خدمت میں بھجوا دی۔ تو شیخ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اخلاق نہ داند، کہ اخلاق جانتے نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا ہے نہیں۔ نہ داند نہ دارد، ندارت کہتے ہیں ہے نہیں، ندانت کہتے ہیں جانتے نہیں۔ صحبت سے طبیعتوں پہ چوٹ پڑتی ہے، جیسے میں نے واقعے کی ابتدا میں ایک بات عرض کی کہ اللہ والوں کے خادم تھے، حضرت انہیں ہمیشہ نصف کہتے تھے۔ کیا نصف تو انہوں نے بتایا کیا کہتے تھے؟ وہ نامکمل کہتے تھے، تو نامکمل ہے، تیری یہ خدمت نامکمل، تیری یہ خدمت۔ تو آخر کار ایک دن اس نے عرض کر دی حضرت میں مکمل کب ہوں گا؟ تو کیسا محبوب جواب دیا، کیسا محبوب جواب دیا کہ جس دن تیری زبان سے آخری وقت میں مکمل کلمہ تیری زبان سے جاری ہو جائے گا، بس اس دن مکمل ہوگا۔ تو پھر انہوں نے حضرت کے فرمان پہ نامکمل پہ کیا لفظ اپنے ساتھ لگایا؟ نصف، میں نصف ہوں، میں ادھورا ہوں، بس یہ لفظ ساتھ لگا دیا، یہ لفظ ساتھ لگا دیا۔
میں نصف ہوں، ادھورا. تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے نا ہمیں صحبت کی نعمت دی ہے، صحبت کی نعمت دی ہے. اور جس کو یہ نعمت مل گئی ہے اس کو بہت بڑی سعادت مل گئی. آپ یقین جانیے، میں بعض اوقات ان گھڑیوں کو سوچتا ہوں جو میرے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت مجھے ملی تھی. ان گھڑیوں کو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ وہ کیا صحبت کے دن تھے، وہ کیا لمحات تھے. وہ چیز ایسی ہے جو پھر وہی بات کہ سب چیزوں کی قضا ہے، صحبت کی قضا ہے، اس کی کوئی قضا نہیں. اس کی کوئی قضا نہیں. یہ مراقبہ جو ہم کرتے ہیں نا، اس میں کمالات جو کھلتے ہیں، کمالات جو کھلتے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں. ہم تو وہی انسان ہوتے ہیں جو عرش الہی سے نور آتا ہے، اس کی صحبت سے انسان کو یہ چیز ملتی ہے، اس کی صحبت سے اللہ کے نور کی صحبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نور کی معیت اور ساتھ حاصل ہوتا ہے. جب نور الہی ملتا ہے تو اس نور کی وجہ سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نور کی وجہ سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور پھر اللہ پاک کا نور اسے نورانی بناتا ہے اور اسے کمال کی سرحدوں اور حدوں اور برکتوں تک لے جاتا ہے. یہ نور اللہ پاک کا میسر ہوتا ہے تو یہ چیز تب ملتی. اور اگر اللہ کا نور نہ ہو تو انسان خاکی ہے اور مٹی کا مجموعہ ہے. اس وقت ہم گندی ہوئی مٹی کا مجموعہ ہے، رطب مٹی ہے. جب ختم ہو جائیں گے پھر یابس مٹی ہوگی، خشک مٹی ہو جائے گی. ایسے ہے، اس وقت گندی ہوئی مٹی ہیں ہم، تر مٹی. اور جب ختم ہو جائیں گے پھر خشک مٹی. وہ بھی مٹی، یہ بھی مٹی. جو چل پھر رہا وہ کڑی مٹی ہے، جو مر گیا وہ پڑی مٹی ہے مٹی. عرش الہی سے جو نور متوجہ ہوتا ہے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے کوئی انٹینا لگانا پڑے گا. اچھا، یہ سگنل نا، میری بات کو غور سے سنیے گا، فضاؤں میں ہے نا. اس وقت ہمارے دوستوں نے کیا کیا، یہ نیٹ والوں نے اوپر ایک چھوٹا سا کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، کہتے ہیں اینٹینا لگایا ہوا، تسبیح خانے کے آخری اوپر لگایا ہوا. اور ہم تسبیح خانے کے تہ خانے بیسمنٹ میں اس وقت ہمارا حلقہ کشف المحجوب چل رہا اور نیٹ پہ لائیو جا رہا پورے ورلڈ میں. اب اگر یہ اینٹینا ختم کر دیں تو وہ جو فضاؤں میں پھرتی چلتی وہ ہے نا لہریں، وہ ہمیں نہیں مل سکیں گی. جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا ہمیں مراقبے میں کیفیات نصیب نہیں ہوتی، انہوں نے اینٹینا فٹ نہیں کیا. اینٹینا فٹ نہیں کیا. فضاؤں میں لہریں تو ہیں، جو اینٹینا فٹ کر لے، ایسے ہے نا، وہ چیزیں اس مل جاتی نہیں ملتی. جنہوں نے اینٹینا فٹ نہیں کیا ان کو مراقبہ ہوتا تو ہے، کیفیات نہیں ملتی. ایک وضاحت میں پہلے کہہ دوں جو میں اکثر کہتا ہوں، مراقبہ مشاہدے کا نام نہیں ہے،
یہ میری خشک باتیں ہیں. ہلکا کشف المحجوب خشک باتوں کا ہوتا ہے. آپ کہیں ساری باتیں پروتھی والی سناؤں اور چار پائی کے نیچے پاؤں ہے اور چیخے پیا بندہ اور وہ چیخ رہا ہے بیچارہ؟ تو نہیں، ہلکا کشف المحجوب میں خشک باتیں ہوتی ہیں. اس پہ توجہ کریں گے تو بہت کچھ ملتا ہے. ایک بات جو میں نے عرض کی، مراقبہ مشاہدے کا نام نہیں ہے، مراقبہ مجاہدے کا نام ہے. مشقت، توجہ کر کے سر جھکا کے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا دھیان، تصور، توجہ کہ عرش الہی سے نور میرے دل کی طرف متوجہ ہے، دل کی طرف آ رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میرے جسم کا رواں رواں انگ انگ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ کیفیت ہے. اب یہ کیفیت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جس کا اینٹینا اوپر لگا ہوا ہو. میں ابھی نیٹ کا اینٹینا اتار لوں اور دیکھوں کہ پھر یہاں بیسمنٹ میں سگنل آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ آئیں گے کیوں اللہ والو؟ آئیں گے. یہ کہیں گا یہ نظام سارا معطل ہو گیا. میں کہ کیوں ہوا؟ کہنے لگتا ہے اوپر سے سگنل کا نظام نہیں ہے، اوپر اینٹینا نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مراقبہ کا اینٹینا کیا ہے؟ بتاؤں؟ کیوں بتاؤں؟ مفت میں بتاؤں تو فائدہ تو نہیں ہوگا. اس پہ ایک واقعہ سنا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک بندے نے عرض کیا، حضرت مجھے وقوف قلبی کی ترتیب بتائیں. سو تو نہیں رہے کوئی؟ اللہ کاری کو کھیل رہی ہے ڈاڈی، سو تو نہیں رہے. تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک بندے نے کہا، حضرت مجھے وقوف قلبی، اور وقوف قلبی کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا. وقوف قلبی یہ ہے کہ اس کو میں ایک شعر میں سمایا کرتا ہوں. اکثر میں شعر کہتا ہوں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ بیمار تھا، بڑا سخت علیل تھا، کمزور تھا، اور سخت بیماری کی حالت میں اس کا امتحان تھا اور پیپر دینا بھی ضروری تھا. اگر پیپر نہیں دیتے بیمار ہو جائے گا. ماں نے اسے 100 دعائیں 70 دعائیں دیتے ہوئے بچے کو سکول بھیجا. اب بتاؤ ماں سارا دن اس کی کیفیت، اس کی کس کیفیت میں ہوگی اور کس انداز میں ہوگی؟ بظاہر اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کا کھانا، اس کی دوائیں، اس کی چیزیں، گھر کا کام کاج، لیکن دل اس کا کہاں اٹکا رہے گا؟ ہے بچہ اس کے بالکل 100% ایسے سامنے ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل ایسی اصلی حالت میں سامنے ہوگا. اور پھر بعض اوقات نا ماں چونک کے یوں بھی دیکھتی ہے، کہہ رہی بچہ مجھے بلا رہا یا رو رہا، کہتے نہیں، پھر خود کہتی ہے نہیں وہ تو اسکول گیا ہوا ہے نا. یہ چھوٹی سی مثال آپ کو وقوف قلبی کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ کا تعلق، اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کا احساس. میں یہ لفظ پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سمجھے گا. اللہ کی ذات عالی کا تعلق اور اللہ کی ذات کی توجہ اور احساس اور اللہ کی معرفت دل کے اندر کی گہرائیوں میں ایسی اتری رہے
کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، کام کاج، کاروباری زندگی، مشاغل، دفاتر، صنعت، تجارت، زراعت، دفتر، طالب علمی، گھر کے کام، سب کام ہو رہے، لیکن ہر پل میں اللہ کی یاد اور اللہ کا تعلق دل میں ایسے بسا ہو جیسے اس ماں کا ہوتا ہے۔ کیا خیال؟ اب سمجھ آئی؟ تو اب آگے واقعہ آگے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، گھڑی پہ نظر ہے، بارش سخت ہو رہی ہے، آپ جا تو ویسے ہی نہیں سکیں گے، باہر اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، آپ جا تو ویسے ہی نہیں سکیں گے، چلو ان لمحوں سے کچھ ہم باتیں کر لیں۔ وہ صبح کو آئیں تو کروں باتیں میں دوپہر، اور چاہوں کہ دن تھوڑا سا ڈھل جائے تو اچھا، ڈھل جائے تو دن کروں اس طرح شام، اور چاہوں کہ وہ آج سے کل جائے تو اچھا، پھر کل ہو تو کہوں اس طرح کل کی طرح سے، دل اس کا یہی کاش بہل جائے تو اچھا، القصہ نہیں چاہتا وہ جائے یہاں سے، کاش القصہ نہیں چاہتا وہ جائے یہاں سے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت سے عرض کی حضرت وقوف قلبی سکھائیں، اور ایسی بارش ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا مفت میں؟ اس نے کہا حضرت جو مانگے۔ فرمایا بارش میں 3 چکر لگا کے آ جا کے، اور تھی سردی، اچھی خاصی سردی تھی، سردی کی بارش۔ اب وہ اٹھا اور اس انداز سے اٹھا کہ مجھے روک لیں گے کہ چلو بھائی اللہ پاک قربانی مانگتا ہے لیتا نہیں ہے، انہوں نے تو لے بھی لی۔ وہ گیا اور جگہ بتائی، فلاں جگہ سے نا بابا کراچی کی دکان تھی باہر جا کے، اس کا نام تھا بابا کراچی، تو میں کچھ سامان وغیرہ لینے جاتا تھا، تو بابا کراچی کی دکان سے جا کے نا بابا کراچی کو سلام کر کے آنا، میں پوچھوں گا، اس کو سلام کر کے پھر آ جا۔ اب بارش میں بھیگتا بھاگتا بیچارہ گیا، آیا ٹھٹھرتا ہوا، تو حضرت وہ بابا کراچی کو میں سلام کر کے آیا تھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی 3 دفعہ کی ترتیب ہماری بنی تھی، 3 دفعہ جائے گا اور آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سوال کر بیٹھا، ایسے موقع پہ بارش ہو رہی تھی، اور درویش اس وقت دینے کی کیفیت میں بھی تھا، لیکن کچھ لگوا کے دینے کی کیفیت میں تھا۔ درویش دینا چاہتا تھا اس بندے کو، لیکن کچھ لگوا کے دینا چاہتا تھا۔ اب بابا کراچی کی دکان پہ پھر وہ بندہ گیا، ہانپتا کامتا پھسلتا اور سردی میں ٹھٹھرتا، کپڑے کہاں بھیگ گئے، اندر سویٹر پہنا ہوا وہ بھیگ گیا، باہر جرسی پہنی ہوئی وہ بھیگ گئی، پانی تہوں تک پہنچ گیا، جسم کی گرمی اور سردی میں کشمکش شروع ہو گئی۔ پھر آ گیا اور پھر آ کے عرض کیا حضرت سلام کر آیا، فرمایا تیرے لہجے میں ہے رعایت نہیں ہے رعایت، پھر جاؤ۔ پھر تیسری دفعہ آیا وہ بندہ اور آ کے بیٹھا، حضرت نے فرمایا سامنے بیٹھ جا، اور سامنے بیٹھ کے حضرت نے فرمایا ایسا کر، زبان کو لگا تالو سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور زبان کو تالو سے لگا کے نا نفی اثبات کر، اور زور سے کر۔ اور اس بندے نے کوئی 20-25 منٹ جب زور سے زبان سے نفی اثبات کا تالو سے لگا کے نہ کیا جلال کے ساتھ، اندر کی جرسی جو بھیگ جو وہ خشک ہو گئی، وہ بنیان بھی تھی، ایک چھوٹی سی پتلی سی جرسی بھی تھی گرم، وہ خشک ہو گئے۔
ایسی آگ نکلی. اور پھر فرمانے لگے اب یہ تم تصور میں رکھ اس بات کو کہ اللہ جل شانہ مجھ سے بچھڑ گئے ہیں اور میں اللہ سے ملاقات کروں گا. ساری جہان کا حسن و جمال میرے اللہ کے پاس ہے اور میں اللہ کو ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ پاک میری انتظار میں ہے. پھر بات فرمائی بڑی انوکھی. فرمانے لگے دیکھ تجھے آج مشقت کرا کے یہ نعمت دی ہے، کبھی بھولے گی نہیں، کبھی بھولے گی نہیں. اور پھر فرمایا دیکھ میں نے جو لفظ کہا ہے نا، آپ بھی غور سے سنیے گا، میں نے جو لفظ کہا ہے نا، اللہ انتظار کر رہے. جس بندے سے کہو کہ بادشاہ تیرا انتظار کر رہا، وہ اپنے کھانے پینے اور چیزوں کے نظام کو کیسے سمیٹے گا؟ اور اسے ایک کشش ہوگی اور اسے ایک بے چینی ہوگی، اس کے اندر بے قلی بے قراری ہوگی، اور اس ہر پل بادشاہ کی مجلس، بادشاہ کی محبت، اس کی مسکراہٹ، بادشاہ کا تعلق، بادشاہ سے ملنا، وہ سارے نقشے جلوے اس کے سامنے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. فرمایا بادشاہ تیرا انتظار کر رہا اور اللہ ہر مومن کا انتظار کر رہا. اور میں اس کو تصور کر لے، یہی وقوف قلبی ہے. اور وہ بارش میں بھیگنے والا فقیر میں تھا. بارش میں بھگوایا. اب گرمیوں کی بارش آپ کہیں ہم جاتے ہیں، آپ تو ٹھنڈے ہو جائیں گے، میں کیوں بھیجوں؟ کہتے اس نے کہا جی میں سبحان اللہ قربانی کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یہ قربانی نہیں ہے، موسم ہو ٹھنڈا اور یہاں سے زیادہ نہیں تو چوک تک، وہ بھی تقریباً ایسے بنتا تھا، بابا کراچی کی دکان چوک تک ہوتی تھی، یہ جو ہمارا مزنگ چنگی کا کرتبہ چوک ہے، یہاں تک جائے بھیگتا بھاگتا، بھیگتا بھاگتا، اور بھیگتا بھاگتا جائے اور کوئی جگہ مقرر ہو اس کو سلام کر کے آئے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے، صحبت کوئی بدل نہیں ہے. صحبت کا کوئی بدل نہیں. بعض نہ اللہ والے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسی مشقت یا ایسی قربانی یا ایسا مجاہدہ کرا دیتے ہیں، وہ چیز سدا یاد رہتی. آج بارش ہو رہی ہے اور ہلکا کشف المحجوب ہے تو مجھے وہ چیز یاد آ گئی، حالانکہ بہت عرصے کے بعد یاد آئی. موقع نے وہ چیز یاد دلاتے. ایک دفعہ میرے کھانا کھا رہا، حضرت دیکھتے رہے، مجھے فرمایا دیکھ کھانا بھی کھانا ہے اور کھانا بھی سلوٹوں میں ہے، کھانے پہ وقت ضائع نہیں کرنا. کھانا کھانا ہے لیکن سلوٹوں میں کھانا، اس پہ زیادہ وقت خرچ نہ کرنا. پھر وہی حضرت سری سکتی حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کی بات کہ میں نے انہیں دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں، تو ان سے پوچھا تو فرمایا کتنے سال سے پھانک رہا ہوں؟ ہاں جی، تقریباً 40 سال سے. اور میں نے جو ہے کھانا کھانے کے لقمے میں اور اس میں گنا کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ زیادہ پڑھی جاتی ہے، لہذا میں نے کھانا چھوڑ دیا، ستو پھانک کے گزارا کر لی. ہمیں کھانا ہے اس پہ وقت اتنا نہیں لگانا. تو صحبت کو اپنے لیے سعادت سمجھے، صحبت کو بوجھ نہ سمجھے. میں بھی آپ بھی، ہم سارے اپنے آپ کو محتاج بنا، اور صحبت کا 100% نفع اس کو ملتا ہے جو چھوٹا بن کے رہتا ہے. بس ایک گر ہے صحبت میں، ایک گر ہے، سدا یاد رکھیے.
ایک گر ہے، یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں. یہ گر ہے، بڑا زبردست گر ہے. یہ جتنے ہیں یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں. تو کتے کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ بس ختم. 100 گلاں دی کوئی گل، بس. کتے کی اوقات کیا ہوتی؟ یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں. اگر مجھے نجات ملی ان کی وجہ سے ملے گی. پھر اس کو صحبت کا فائدہ ہوگا، پھر اس کو صحبت کی سعادت میسر ہوگی، ورنہ کیڑے نکالتا رہے گا، اعتراض کرتا رہے گا. میں نے ایک بندے کو نا ہلکا سا تھپڑ مار دیا. اس نے خط لکھا مجھے، اس نے کہا یہ کہاں کی دلیل ہے؟ میں نے کہا تو اس قابل ہی نہیں ہے. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. بس وہ مجھ کو گرا، خود گر گیا. تو اس قابل ہی نہیں ہے. تو یہ سعادت سمجھے، اور اس پہ آنے والی ناگواریوں کو سعادت سمجھے، اور ہر ناگواری کو اپنی ترقی کے لیے ذریعہ سمجھے، نہ کہ رکاوٹ. اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو اپنی سعادتیں اور برکتیں سدا عطا فرمائے. مجھے بات کرنے میں اخلاص دے، آپ کو بات سننے میں اخلاص دے. مانگا کریں اخلاص، رو رو کے مانگا کریں. لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے یا اچھا سمجھتے رہے، اور ہمارے زبان اور بول بھی اچھے بول بولتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اچھے نہ ہوئے، بس اس سے بڑا گھاٹے کا کام کوئی نہیں. اصل تو اللہ کی بارگاہ میں تلنا ہے. بس اپنے فضل سے کرم کرتے، اپنے فضل سے. اس کے فضل کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کا سب فضل شامل حال ہے تو بات ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اللہ سے اخلاص مانگتے رہے، للہیت مانگتے رہے، اس کی رضا مانگتے رہے. مانگتے رہے. مانگیں گے نا تو مجھے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. میں بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ تشریف لا جا رہے تھے. سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، اے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میری ان کے سامنے کیا حیثیت ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو ہے حکیم طارق کو کامل اخلاص دے، کامل اخلاق دے، اور ایمان کامل، اخلاص کامل، اخلاق کامل، اور آخری وقت بس کلمہ نصیب ہو جائے. بس میرے لیے ضرور دعا کیا کریں. میرے حضرت بعض اوقات میرا کان پکڑ کے مروڑتے تھے، فرماتے تھے بتا جلدی آج تو نے میرے لیے دعا کی تھی. میں حضرت کی تھی. تو فرمایا کون سی کی تھی، گلے سے اتارنے والے سے یا گلے سے نکلنے والی. اچھا، ایک ہے حلق سے نکلے، ایک نا گلے سے اتارنا. کوئی رسا، کوئی ایسی کانٹے دار چیز پڑی ہو، بندہ گلے سے کیسے نکالتا ہے، جوڑ کے ایسے نکال کے پھینکتا ہے نا. اور ایک ہے گلے سے نکلنے والی، بکا، فریاد، یہ گلے سے نکلنے والی ہے.
رونا دھونا یہ گلے سے نکلنے والی ہے. تو گلے سے نکلنے والی یا گلے سے اتارنے والی؟ تو گلے سے نکلنے والی میرے لیے دعا کیا کریں، صدا کیا کریں، صدا کیا کریں. بہت زیادہ محتاج ہوں. کیا 29 اللہ پاک ہماری ان باتوں کو قبولیت، مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. بس تیرے نام سے ہوا اور ہو رہا. بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیرے تذکروں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. آمین کہنے والوں کہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو برکتوں کے دروازے، عافیتوں کے دروازے، ہدایت کے دروازے اور خیر کے دروازے ساری امت کے لیے کھولتے، سارے عالم کے لیے کھولتے. اس بارش کو ہدایت کی بارش بنا دے، ایمان کی بارش بنا دے، راحت و شفا کی بارش بنا دے. اس کو عذاب و ابتلا کی بارش نہ بنا. ایمان کامل عطا فرما، اخلاق کامل عطا فرما، برکت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. اپنی نظر سے نہ گرا، اپنی نظر سے نہ گرا، اپنی نظر سے نہ گرا، بس اپنی نظر اور رحمت عطا فرما. تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اپنے غیب کے خزانوں سے دنیا آخرت کی راحتیں، رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرما. آنے والوں کو بھی نہ آنے والوں کو بھی پوری امت کو عطا فرما. اللہ اپنی ذات کا قرب دے دے، اپنی ذات کی توجہ دے دے، اپنی ذات کی خصوصی شفقت دے دے. ابھی ہم تجھے تلاش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں مراقبے کی کیفیت میں. اپنی ذات کا نور عطا فرما اور اپنی ذات کی خصوصی توجہ عطا فرما اور اپنے نور کو متوجہ فرما ہمارے سیاہ دلوں کے لیے. اگر تیرا نور آئے گا تو دل دھل جائیں گے، ورنہ یہ دل اس قابل نہیں کہ دھل جائیں. تو اپنے دل کو، ہمارے دل کو اپنے نور سے نورانی فرما دے اور مراقبے میں اپنی ذات کی توجہ عطا فرما، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کا قرب عطا اور عطا فرما اور عطا فرما اور عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.